الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وآله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله خيرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ہی عظمت و برکت والا مہینہ انشاءاللہ العظیم ان قریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ وہ ماہ مبارک جو اپنے دامن میں بے شمار برکتوں کو لیے ہوئے ہے، امید کاملہ ہے کہ کل انشاءاللہ العظیم وہ جلوہ گر ہو جائے اور کل سے ہم اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں جو ماہ مبارک برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارکہ میں وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، کوئی تفصیلی خطاب اس میں ممکن نہیں ہوتا، لیکن آج میں آپ کے سامنے ماہ رمضان کے سلسلے میں کچھ سنتیں اور کچھ آداب روزے سے متعلق اور رمضان المبارک سے متعلق عرض کرنے کی سعادت حاصل انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل نے ساری عبادتیں جو مسلمانوں پر فرض فرمائی ہیں وہ فرض تو اللہ نے فرمائی، لیکن طریقہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن قرآن میں پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجود، پھر یہ پڑھنا، یہ پڑھنا، یہ پڑھنا، اس کا تذکرہ قرآن شریف کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ قیام میں قرأت کرو، رکوع میں تسبیح پڑھو، سجدے میں تسبیح پڑھو، اس کا تذکرہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔
اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے جب اقامت صلاۃ نماز قائم کرنے کی بات کہی گئی تو صحابہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو اسی طریقے سے نماز پڑھو۔ نماز ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو، یہ قوم اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار رہے گی جب تک یہ قوم طریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا فائدہ کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ سنت ہے۔ اب ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، بس ہم کو تو دیکھنا ہے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے رمضان شریف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے چاند سے متعلق، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، مہینہ یا تو 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا ہوتا ہے، تم چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید الفطر مناؤ، اور اگر چاند چھپ جائے تو 30 کا عدد پورا کرو، یعنی 29 کو چاند نظر نہیں آتا تو پھر 30 کا مہینہ پکڑ کے پھر اس اعتبار سے چھوڑو۔ یہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کی بات فرمائی، اور اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام کی جو فتاوی ہیں اور جو ارشادات ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلم۔ یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، وہاں سے اعلان ہو گیا، اس نے اعلان کر دیا، اس نے۔ ہمارے یہاں کے جو مفتیان کرام ہیں وہ چاند سے متعلق جب شرعی گواہی کے اعتبار سے اعلان کریں تو ہم کو اسی کو فالو کرنا ہے، اور شریعت میں ہم کو اپنی مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اعلان سے متعلق بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی ہماری مسجدیں ہیں، بدعقیدوں کی مسجد سے کیا اعلان ہو رہا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہماری جو مرکزی مساجد ہیں، مینارہ مسجد ہے، اسماعیل علی مسجد ہے، زکریا مسجد ہے، جہاں ہمارے اکابر لوگ موجود ہیں، وہاں اگر لائٹ جل نہیں، چاند کا اعلان وہاں سے آ گیا، دیر ہو رہی ہے تو اس کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹینشن بہت زیادہ لے لیا جاتا ہے، لینے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ اس کے سلسلے میں بھرپور اب تحریک کی طرف سے بھی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی شرعی شہادت اور کہیں سے سب طریقے کا انتظام معقول ہو جائے جو حدود شریعت کے اندر ہو، تو الحمدللہ اس کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، اور وہاں سے گواہوں کو بلایا بھی جاتا ہے اور شرعی پروسیجر سے گزارا جاتا ہے۔ خیر اب اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، یا تو مہینہ 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے عید الفطر مناؤ، اور چاند چھپ جائے تو 30 کا عدد پورا کرو۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، چلیے چاند ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے چاند ہو جاتا تو فرماتے مرحبا یا شہر عظیم، رمضان کو مرحبا مرحبا کہتے، اہلا وسہلا مرحبا۔ تو رمضان المبارک کا استقبال کرتے، یہ نہیں کہ منہ اتر جاتا کل سے بھوکا رہنا پڑے گا، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ خوشی مناؤ ماہ رمضان کے آنے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرو۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد پیش کرتے اور ماہ رمضان کا ویلکم کرتے، مرحبا مرحبا کہتے ماہ رمضان کا ویلکم کرتے، اور ایک دعا پڑھتے تھے اللہم سلم من رمضان وسلم رمضان علی وسلم منی۔ یہ کلپ بھی انشاءاللہ وظیفہ کو مل جائے گی،
اور انشاءاللہ کل آپ ہفتہ واری اجتماع میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بھی مل جائے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، پھر اس کے بعد نماز تراویح، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے اپنے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ بہت سارے لوگ اس کو ملنا اس کو ملنا مبارکباد، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، چلتے چلتے رات کے 2-3 بج جاتے ہیں، سوچتے ہیں چلو کھا کر کے سو جائیں، آپ کھلے کہ نہ کھلے، لیکن بہرحال پہلے دن کی سحری تو پہلے کر ہی لیتے ہیں۔ سحری ہمیشہ کیا، اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی اسے ذہن میں رکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل کتاب اور ہمارے روزے میں فرق سحری ہے، یعنی دیگر مذہب کے ماننے والوں کی جو ہے ان کی پوزیشن، اہل کتاب کی جو پوزیشن ہے یعنی یہود و نصارہ جو روزہ رکھتے ہیں اس کے اندر سحری نہیں ہے، لیکن سحری کے ذریعے ہم ان کے اور ہمارے روزے میں فرق پیدا کر دیتے ہیں، اور سحری کرنا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب برا نہ مانیے گا جو وقت کرنے جا رہا ہوں، اب سحری کیسے لاؤ پائے لاؤ تلے نہار یہ سب جائز ہے، کھا سکتے ہیں جو کھانا ہے آپ کا، لیکن یہ حدیث بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ کھجور سے سحری کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ افطار میں تو کھجور استعمال ہوتی ہے، لیکن تقریباً 99.99% گھروں کے اندر سحری میں کھجور کا استعمال ہے، تو کھجور کا استعمال سحری میں بھی کرنا، آپ دوسری چیزیں کھاتے ہیں کھائیے جو آپ کی طبیعت کے لیے مناسب ہو، کھائیے آپ، لیکن کھجور کا استعمال کریں انشاءاللہ العزیز، جس سے آپ کے بدن میں قوت بھی رہے گی اور آپ کو راحت بھی انشاءاللہ ملے گی۔ یہ سحری کا پروسیجر ہو گیا، یہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں تہجد کی عادت آپ کی بن جائے، تھوڑا سا 10-15-20 منٹ پہلے اٹھیں، وضو کریں، سحری تیار ہو گئی، آپ آرام سے تہجد ادا کر لیں، اور اس وقت کی دعا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یوں تو روزانہ سحری کے وقت کی دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن ماہ رمضان میں سحری کے وقت اگر کوئی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، بڑی فضیلت ہے اس وقت کی دعا کی، بڑی فضیلت ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اس وقت۔ تو سحری کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پھر آپ روزے سے اٹھے، فجر کی نماز آپ نے ادا کر دی، آرام کیے، اٹھے، اب برش کر نہیں سکتے، اٹھنے کے بعد منہ میں تھوڑی سی آپ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بات کروں گا تو کسی کے منہ کو بدبو بھی پہنچے گی، تو یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے کی حالت میں کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے، یعنی اٹھے مسواک۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کثرت سے مسواک کرتے دیکھا۔ اب یار گرمی اتنی شدید تو ہے نہیں، اور یہاں پر ہر قسم کی سہولت ہے، مسجد میں بھی اے سی، گھر میں بھی اے سی، سب جگہ اے سی، لیکن بہت سارے علاقے دنیا میں ایسے ہیں اور اپنے ملک میں ایسے ہیں، جیسے مثال کے طور پر راجستھان چلے جائیں، یو پی بہار چلے جائیں، تو وہاں پر سچویشن ایسی ہے کہ 40 45 50 ڈگری تک چلی جاتی ہے، اور وہاں اے سی وغیرہ کچھ گھروں میں کچھ جگہ پر نہیں، آپ کی پسینے میں شراب ہوتا ہے، اور وہاں جائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدید گرمی کے موسم میں جب روزہ رکھتے تو دوپہر کے وقت جب کبھی شدید گرمی محسوس ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تہبند پہنتے اور پتلا کپڑا پانی سے بھگو کر اپنے بدن پر ڈال دیا کرتے تھے، جس سے راحت نصیب ہو جائے۔ یہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے مؤذن حضرات کے لیے بھی ہے اور عوام کے لیے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے. اب افطار میں جلدی سے مراد یہ نہیں کہ بیفور ٹائم، ادھر ٹائم ہوا ادھر افطار آپ کر دیں. جیسے مؤذن جو ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ بس یہ پانی کا ایک گھونٹ فوراً اذان کہنا انہوں نے شروع کر دی تاکہ لوگوں کی افطار کے اندر تاخیر نہ ہو. اور بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے اذان ہوتی بھی دعا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑا اور مانگ لیں، تھوڑا اور مانگ لیں، تھوڑا اور مانگ لیں. تو عمل اور عبادت کے سلسلے میں اپنی پسند کو پرائرٹی مت دو، حضور کی پسند کو. جب حضور نے فرما دیا افطار میں جلدی کرو، دعا چھوڑ دو، پھر آپ افطار فوراً کریں. پھر افطار کر کے ہی دعا کرنا حضور کی سنت ہے. یوں آپ جنرل دعا کریں افطار کے وقت وہ اپنی جگہ پر کہ آپ غروب آفتاب سے پہلے دعا کریں، لیکن وہ دعا جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اللہم لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، سب میں ماضی کا صیغہ ہے. اور یہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنے کی ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا. تو آپ یہ دعا جو ہے یہ افطار کرنے کے بعد پڑھنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اب ایک اور افطار سے متعلق حدیث سماعت فرمائیں تاکہ محسوس ہو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندوں میں مجھے بہت زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے. آپ جانتے ہیں شب برات میں یہاں حاضر ہوتا ہوں، مغرب کی نماز وغیرہ پڑھاتا ہوں، لیکن تقریباً 40 سال کم و بیش ہو گئے ہوں گے. کم و بیش میری عادت ہے کہ مغرب کی اذان شب برات میں یعنی 14 تاریخ کو 15 تاریخ کے لگنے کی جو مغرب ہوتی ہے، مغرب کی اذان 40 سال ہو گئے کم و بیش مرکز اسماعیل ابی مسجد میں دیتا ہوں آج مغرب کی اذان. لیکن میری عادت ہے آب زمزم رکھتا ہوں، وقت جیسے ہی وہ فوراً کھڑے ہو کر آب زمزم میں نے پی لی اور فوراً اذان دینا میں نے شروع کیا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افطار میں جلدی پسند تھی. ہمارے یہاں کسی مسجد میں جلدی کسی میں تاخیر، پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے. فرمان یہی ہے اس وقت تک میری امت خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے. اور اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو افطار میں جلدی کرے. اب اس کی حکمت کیا ہے پھر کبھی میں کروں. اب یہاں جہاں افطار کرنے کا حکم ہے وہیں افطار کرانے کا، چاہے پانی سے کراؤ، چاہے کھجور سے کراؤ، چاہے دودھ سے کراؤ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار کی چیزوں سے کرتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ افطار کھجور سے کیا کرتے تھے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کھجور سے کرو یا پانی سے کرو کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. تو اگر کھجور نہیں ہے تو پانی سے افطار کرو. ایک اور روایت میں حدیث مبارکہ میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجور سے افطار کرتے. جیسے آج روتک کہتے ہیں اس کو، کھجوروں کی کئی قسمیں روتک کہتے ہیں، تر کھجور. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجور سے افطار کرتے، اور اگر تر کھجور نہ ہوتی تو سوکھی کھجور سے افطار کرتے، اور سوکھی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی تو پانی سے افطار کر دیا. تو اسی لیے آپ ذہن میں رکھیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اب افطار کرانا، اگر کوئی شخص روزے دار کو افطار کراتا ہے چاہے پانی کے ایک گھونٹ سے، تو اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور یہ حدیث آپ سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھلا دیا
کل بروز قیامت میں اپنے حوض کوثر سے اسے جام پلاؤں گا اور پھر وہ کبھی پیاسا نہیں۔ تو کھانے کی جہاں عادت رکھتے ہو وہیں کھلانے کی بھی عادت ہے۔ اور الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں لوگ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں، افطار کرتے بھی ہیں، کراتے ہیں۔ اب دو باتیں خاص طور پر ماہ رمضان میں، یہ یہاں تک کا سارا شیڈول میرا خیال ہے آپ سمجھ چکے ہیں، کیا کھانا، کیا پڑھنا، کب اٹھنا، کیا کرنا۔ دو چیزیں روزے کو برباد کر دیتی ہیں اور برکتوں سے محروم کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ، نماز ترک کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا روزے کی برکتوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ تو کرنا کیا ہے، میں آپ کو 2 نسخے بتا دوں گا، ان 2 نسخوں کو ذہن میں رکھیں۔ ماہ رمضان میں کم سے کم لوگوں سے ملو، اور ملو بھی تو کم سے کم ضرورت جتنی ہی بات کرو، زیادہ نہیں۔ جتنا زیادہ ملو گے، جتنی زیادہ بات کرو گے، زبان پھسلے گی، برکت سے محروم ہوگا۔ اور جتنا کم بولو گے، کم ملو گے، اتنی تمہارے لیے عافیت ہوگی۔ ہاں ایک چیز اور عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ملازم ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم سیٹ ہیں نا دکان میں، ہم 12 بجے اٹھ کے دکان پہ پہنچے، پھر 2:30 بجے ہم کہیں گے چلو میں آرام کر کے آتا ہوں، پھر ہم 4 ساڑھے 4 بجے آرام کر کے پہنچے۔ لیکن وہ نوکر جو بیچارہ 10 بجے دکان کھولا ہے، وہ 10 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک وہی دکان پر پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے اور کوئی ایسا بندہ جو اپنے ملازم کو بھی دوپہر میں تھوڑا سا آرام دے دے، اسے بھی روزے کی حالت میں آرام کا موقع دے دے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ یعنی اتنی برکتیں اس کی فرمائی گئی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو آپ ماہ رمضان میں ایک اور چیز، کوئی غصہ دلا دیتا ہے تو آپ غصے میں چھوڑوں گا، یہ بولتے ہیں روزہ تیرے سے ہی بول کھا جائیں گے اس کو کہ کیا کریں گے مجھے نہیں معلوم۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے میں جب کوئی تم سے جھگڑا کرنے آئے، میں روزے سے جھگڑو، میں روزے سے الجھو مت تاکہ تمہارا روزہ محفوظ رہے۔ یہ چند آداب تھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کرنا، اس پر عمل کرو، اور اگر حضور کی سنت سمجھ کر آپ نے اس پر عمل کیا تو گویا آپ نے حضور سے محبت کی، اور جس نے حضور سے محبت کی وہ جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ماہ رمضان المبارک کے آداب بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار سنتوں کے اہتمام کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔